اردو کے مشہور افسانہ نگار اسد محمد خان۔ اسد محمد خان پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور شاعر ہیں جو جدید اردو افسانے میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حالات زندگی: اسد محمد خان 26 ستمبر 1932 کو بھوپال، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 1950 میں پاکستان آئے اور کراچی میں بس رہے۔ یہی تعلیم مکمل کی۔ افسانہ نگاری، تراجم اور شاعری کے علاوہ ریڈیو اور بعد ازاں ٹیلی ویژن کے لیے گیت، ڈرامے اور فیچر لکھے۔ ادبی خدمات: اسد محمد خان کے پاس متنوع زندگی کا گہرا تجربہ، فطرت انسانی کا شعور اور اظہار کی بے پناہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ تاریخ، تخیل اور معاصر زندگی سے لپٹی ہوئی پیچیدہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نئے نئے فنی وسائل اور تکنیک تلاش کرنے کی والہانہ امنگ ہے۔ افسانوی دنیا میں ان کی شہرت پہلے مجموعے کھڑکی بھر آسمان سے ہی ہو گئی، حالانکہ اس میں 13 افسانوں کے ساتھ 38 نظمیں بھی شامل تھیں، مگر اس مجموعے میں شامل باسودے کی مریم، مائی داتا اور ترلوچن ایسے افسانے تھے جنہوں نے اردو کے یادگار افسانوں میں جگہ حاصل کر لی۔ یہ تینوں کرداری افسانے ہیں۔ پہلے تو گھریلو وفادار ملازموں کی قبیل کے وہ افسانے ہیں جن میں جاگیرداری پس منظر کے حامل کنبے کے افراد کو اور زیادہ عظیم المرتبت بنایا گیا ہے، اور متکلم کے لیے بھی فخر کا یہ حوالہ موجود ہے کہ اس کی تربیت میں عظیم قدروں اور رویوں کا دخل ہے۔ مگر باسودے کی مریم اور مئی دادا غیر معمولی کردار ہوں گے جنہیں یادگار بنانے میں اسد محمد خان کی کردار نگاری، فضا سازی اور مکالمہ طرازی کا گہرا دخل ہے۔ باسودے کی مریم اردو کے افسانوی ادب میں بے مثال اضافہ ہے۔ ترلوچن کراچی کی جھگیوں اور کچی آبادیوں کے دکھوں کے تخلیقی مداوے کے لیے ایک مثالی خیال طرازی ہے۔ اسد محمد خان مذہب کے نام پر منافقت اور استحصال کا مخالف ہے، مگر ایک گہرا مذہبی اور متصوفانہ تجربہ اس کے تخلیقی وجود میں ایسے رنگ بناتا رہتا ہے جو اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب یا ممتاز مفتی کے حکام رس رنگوں سے مختلف ہیں۔ چنانچہ گھس بٹھیا چاکر شہر کوفے کا محض ایک آدمی، غصے کی نئی فصل اور وہ افسانے جن کا پہلے ذکر ہو چکا اسی تجربے کے سبب معنوی گہرائی اور حسیاتی وسعت رکھتے ہیں۔ تمہاری بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی، عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر۔ میاں ہم نے تو ہرے بھرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، باسودے والی مریم فوت ہو گئی۔ مرتے وقت کہہ رہی تھیں کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور، مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دیے۔ خجالت کے آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے اس نے گہوارے کا پایا تھام لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور ہولے ہولے اپنی صفائی میں کہتا چلا کہ بی بی میں بھول گیا تھا، بٹیا میں بھول گیا تھا، اماں میں بھول گیا تھا، اور 8 نمبر بلاک کی حد پر اس نے گہوارے کا پایا چھوڑ دیا۔ پھر عین الحق نے ایک چیخ کی باز گشت میں بلاک نمبر 2 کی طرف سعی کی اور پکارتا چلا کہ میں بھول گیا تھا۔ ایک ایک مکان پر سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے حافظے میں سب چیزوں اور سب لوگوں کی حاجت مندیاں اور تمام چھوٹے بڑے دکھ محفوظ کیے، اور طے کیا کہ مرغ کی بانگ سے پہلے انہیں فہرست میں درج کرے گا، اور جب مرغ بانگ دے رہے ہوں گے تو عمل درآمد کرے گا۔ مگر اسد محمد خان کا یہ گہرا داخلی تجربہ اس سے ملائیت کی معنوی دنیا کو لا یعنی قرار دینے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے افسانے مناجات میں سے چند فقرے دیکھیے۔ مولا اب تو کچھ ایسا ہو کہ ایک فزسسٹ ہماری ہی صفوں سے اٹھے، جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہو، کہ جیبوں میں ڈھیلے لے کر چلتا ہو، جو سٹاک ہوم کے چورستوں میں کینچیاں مارے، کہ مشرکین بیرونی اور کفار مقامی کا پتا پانی ہوئے۔ ہم آرام سے تیرے نام کا بھنگڑا ڈال سکے، اور ملحدوں، کافروں، مشرکوں کی بستیوں کی جانب منہ پر کلائیاں رکھ کر آرام سے بکرا بلا سکے۔ اے صاحب الکلام، ہمارے قوالوں کے حلق کشادہ کر، ہمارے ڈھونڈ ڈھاڑیوں کو زمین پر پھیل جانے کا اذن دے، ہمارے کھلاڑیوں ہی کو ہر نوع کی سربلندی عطا کر، کہ اب تو وہی ہمارا اساس البیت ہے۔ ہمارے دشمنوں کو اب اندر سے سنگسار فرما، ان کی میانیوں میں برف باری کر دھماکے فرما۔ میں وکیل اون محمد ہوں، اس وقت وکالت نامے پہ 15 سالہ موکل کے دستخط لے کر اپنے دفتر جا رہا ہوں۔ اصل میں پولیس نے کاکے کے خلاف
بلاسفیمی کا کیس درج کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسے جان سے نہ مار دیں۔ ہوا یہ تھا کہ کاکے نے محلے کے پیش امام کی جلتی ہوئی لالٹین پہ غلیل میں پتھر رکھ کے مار دیا تھا تو حجرے میں آگ پھیل گئی تھی، جس سے پیش امام کی نئی واسکٹ، ایک پیلا رومال اور کچھ برکتوں والے کاغذ ضائع ہو گئے تھے جن پر رحمتوں والا پاک کلام چھپا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بے حرمتی کا پرچہ کٹوانے میں کامیاب ہو گئے، مگر مجھے یقین ہے کہ آخر کو سچ سامنے آئے گا اور کاکا بری ہو جائے گا۔ اسد محمد خان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تاریخ سے انسانی بصیرت کے لیے ایسے معنی کشید کرتے ہیں جو ایک طرف انسانی فطرت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور دوسری طرف تاجداروں، قرض مندوں، سازشیوں اور جلد سے جلوسوں کی زینت مننے والوں کی ظاہری اغراض کے پس پردہ یا متوازی دھندلکے میں چھپی تمناؤں کو ایک وجدانی انکشاف بنا دیتے ہیں۔ اسد محمد خان نے ایک سنجیدہ ڈیٹیکٹیو سٹوری گھڑی بھر کی رفاقت، نرمدا، رگھوبا اور تاریخی فرشتہ اور ندی اور آدمی جیسے بہت اہم افسانے لکھے ہیں۔ اول الذکر کا عنوان کافی غیر سنجیدہ ہے، مگر یہ عمل اسد محمد خان کی جانب سے نستقلیت اور سنجیدگی پر ہر آن لعنت بھیجنے کے تصور حیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ تاہم یہ اقدار کے کھیل کے اندر آرزو، فریب، سازش، برہمی، باخبری اور لا علمی کے سبھی عناصر کی ڈرامائیت پر مبنی ایسا افسانہ ہے جو عزیز احمد کے جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں اور خدنگ جستہ کے پائے کا ہے کہ اس میں تاریخ، تخیل اور عصری شعور سے بصیرت افروزی کا کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح گھڑی بھر کی رفاقت، برج خاموشاں میں ایک تباہ ذات کہاوت مسافرت میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب گھوڑا اپنے سوار کی راستے سنبھال لیتا ہے کہ معنویت کو تاریخ کے پردے پر پھیلا کے ایک ڈرامائی منظر تشکیل دیا ہے جس میں اس نقطے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ سازشی کے تحفے سے قربت بھی آپ کو اپنے رنگ میں رنگ سکتی ہے۔ رگھوبا اور تاریخ فرشتہ تو اس حوالے سے ایک حیرت انگیز افسانہ ہے جس میں تاریخ، تہذیب، تصوف اور علم البشر افسانہ نگار کے تخلیقی تخیل سے ہم آہنگ ہو کر اردو کا ایک یادگار افسانہ تخلیق ہوا ہے جس کی فضا سازی اور تخلیقی زبان اسد محمد خان کی انفرادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسد محمد خان میں ڈرامہ بنانے اور ڈرامہ لکھنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ یوپی، خطہ پنجاب، سرحد اور کراچی میں آباد متنوع انسانوں کے ہر لہجے کی بازیافت تخلیقی سطح پر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے مشاہدے، تجربے، مطالعے اور تخلیقیت نے اسے اتنا رنگا رنگ مواد دیا ہے جو اس کے بہت کم معاصرین کو نصیب ہوا ہے۔ مگر دو تین چیزیں ایسی بھی ہیں جو ناقدین کو معائب کے طور پر دکھائی دیں گی جن سے اسد محمد خان اجتناب کرتے تو پھر وہ اسد محمد خان نہ رہے۔ اسد محمد خان ان لوگوں میں سے ہیں جن انہدام یا رد تشکیل سے تخلیقی دلچسپی ہے، اس لیے وہ اچانک اس طرح کے فکرے بھی لکھ جاتے ہیں جو افسانے کی فضا کی کبھی ضرورت ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ پاکستانی معاشرہ جس طرح تشدد، تفتیش اور خودکشی کے لپیٹ میں آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے خود ساختہ محافظوں نے اپنے حق شناخت کے طلبگاروں کو جس طرح لاپتہ کرنا شروع کیا ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ یہ گمشدہ لوگ یا ان کے تفتیش خانوں میں ہیں یا ان کے آقا انہیں خرید لیے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ جرائم کی زیر زمین دنیا میں ہیں۔ انہیں بردہ فروشوں نے ماں باپ سے جدا کر دیا ہے، اب انہیں کوئی لوری اور کہانی سنانے والا نہیں۔ اب اگر کسی کی آنکھ میں ہمدردی نظر آتی ہے تو وہ لیاری کا کالا شیر اللہ بخش ہے، یا پھر قبروں میں لیٹے وہ لوگ جنہوں نے ان کی امیدوں کا قاتل بننے کے لیے خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اسد محمد خان شاید اردو کا وہ واحد افسانہ نگار ہے جس نے ان لاپتہ ہونے والے خصوصاً بلوچوں کے بارے میں لکھا ہے اور جو کراچی میں رزق کے لیے ریزہ چینی کرنے والی ہر قوم کی زبان ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان کے احساس کو بھی سمجھتا ہے۔ تصانیف: 1982 کھڑکی بھر آسمان، 1990 برج خاموشاں، 1997 رکے ہوئے ساون، 1997 غصے کی نئی فصل، 2002 دا ہارویسٹ آف اینگر اینڈ ادر اسٹوریز، 2003 نرمدا اور دوسری کہانیاں، 2005 جو کہانیاں لکھی، 2006 تیسرے پہر کی کہانیاں، 2010 ایک ٹکڑا دھوپ کا، 2016 ٹکڑوں میں کہی گئی کہانیاں، اعزازات، 2003 قومی ادبی ایوارڈ، اکیڈمی ادبیات پاکستان
2004 احمد ادیم قاسمی ایوارڈ برائے فکشن پاکستان 2007 مجلس فروغ اردو ادب انعام دوحہ قطر 2007 شیخ ایاز ایوارڈ برائے ادب پاکستان 2009 تمغہ امتیاز 2010 تہذیب ایوارڈ